اللہ 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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، ضرور تمہاری آزمائش کروں گا۔ کبھی تمہیں دشمن کے خوف سے آزماؤں گا، کبھی تمہیں بھوک اور افلاس دے کر تمہیں آزماؤں گا، اور کبھی تمہیں تمہارے مال، تمہارے پھل، تمہارے فصلوں کو نقصان دے کر تمہیں آزماؤں گا، اور تمہارے جانوں کو نقصان دے کر تمہیں آزماؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن ان سب میں خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں اس طرح جنت میں داخل کر دیں گے، حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ آئے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی، وہ بھی کہنے لگے، ان پر اتنی مشکلاتیں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں، جو فرمایا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ رب العالمین کی مدد بہت قریب ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ انسان کی جو تخلیق ہے، انسان کی جو پیدائش ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ ملک کے اندر فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے زندگی اور موت بنایا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں آزماؤں، ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ زندگی میں مشکلاتیں اور تکلیفیں یہ ہر انسان کی زندگی میں آئیں گی، لیکن یہ ایک مومن کے لیے جب ان پر زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، مشکلاتیں آتی ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جب وہ ان مشکلات میں صبر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا، ان کی آزمائش کی، اور جب وہ آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ کس لیے ملا؟ ان آزمائشوں اور تکلیفوں کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آزمائشوں اور تکلیفوں میں بھی ان کے ذریعے سے ایک مومن، ایک اللہ کا جو نیک بندہ ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پر مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ کسی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔